السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر التجار كلهم فجارا إلا من اتقى وبر وصدق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا اتنا ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے اپنے خاندان سے بھی زیادہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارے سب سے بڑے محسن اللہ پاک ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. باپ کی جو ہم قدر کر رہے ہیں، بچوں سے جو پیار کر رہے ہیں، خاندان میں جو اللہ نے عزت بنائی ہوئی ہے، خاندان میں جو روابط ہیں، خاندان کا جو نظم و ضبط ہے، اور رزق حلال جو ہم کھا رہے ہیں، قرآن کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، دلی سکون جو ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہوا ہے، ساری کی ساری نعمتیں محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، ان کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی دینی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ اپنے اتنے بڑے محسن کو ہم جانیں، اپنے اتنے بڑے محسن کے بارے میں ہم معلومات رکھیں. ان کا بچپن کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، ان کی اٹھک بیٹھک کیسی تھی، ان کا آنا جانا کیسا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے کون کون سے اسفار ہوئے، کون کون سے انہوں نے غزوات میں شرکت کی، اور کون کون سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کس کس زمانے میں رہیں، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارا تو سرمایہ ہی آپ ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور انہی کی برکت سے سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہی ہمیں آخرت میں پار لگانا ہے. اور جو کچھ بھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. لہٰذا آپ کو یاد کرنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرنا، اور آپ کی محبت کو اپنے دل میں سب سے زیادہ جگہ دینا، اور صبح شام ان کی یاد کے اندر گزارنا، یہ ایک ایمان والے کا شیوا ہے. ایمان والے کو یہی جچتا ہے، اس کے علاوہ ایمان والے کو اور کچھ نہیں جچتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 8 سال ہوئی، جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ میرا آخری وقت ہے، میرے اس پوتے کو تم نے سنبھالنا ہے اور آپ نے اس کی کفالت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے دنیا سے جانے پر بڑے ہی غمناک تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جناب عبد المطلب کے جنازے کے ساتھ ساتھ آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور جناب ابو طالب نے صحیح پوچھو کفالت کا حق ادا کیا، اپنے بچوں سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تشریف نہیں لاتے تھے وہ اپنے بچوں کو بھی کھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، خود بھی کچھ نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے بچے آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، کھانا چنا ہوا ہو، اس کے باوجود آپ ان کا انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کبھی لیٹ ہو جائے تو وہ آئیں تو پھر آپ کھانے کی ابتدا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں قلیل المال کثیر العیال آدمی ہوں، میں کوئی بہت مالدار نہیں ہوں لیکن عیالدار آدمی ہوں۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جب آمنہ کا لال ہمارے ساتھ دسترخوان پہ شریک ہوتا ہے تو کھانے میں اتنی برکت پڑتی ہے کہ کھانا کم بھی ہو تو ہم سب سیر ہو کے سیراب ہو کے اٹھتے ہیں، اور جب یہ نہ ہو تو کھانا زیادہ بھی ہو پھر بھی ہمیں برکت محسوس نہیں ہوتی۔ لہذا اس لیے میں ان کا انتظار کیا کرتا ہوں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر پھر ہم لوگ کھانا کھایا کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا، اور بڑا زبردست قحط پڑا، لوگ پانی کو ترس گئے۔ پھر انہوں نے جناب ابو طالب سے آ کے درخواست کی کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ جناب عبد المطلب کے بعد مکہ مکرمہ کی وادی میں جناب ابو طالب ان کی اولاد کے بڑے اور ان کے بعد سب سے معتبر بندے سمجھے جاتے تھے، سب ان کا احترام کرتے تھے۔ اس لیے سارے سرداران مکہ اکٹھے ہو کے ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا آپ دعا کریں، سب کو اکٹھا کر کے اللہ سے لجاجت سے دعا کریں کہ اللہ کوئی بارش برسا دے، یہ قحط کا جو موسم ہے گزر جائے اور اللہ اس مشکل کو دور کر دے۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور جا کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو لگا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیفیات کو جب دیکھا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہو زاری کرتے ہوئے تضرع اور الحاح کرتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ سے کوئی دعا مانگی۔ جیسے ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، ایسی بارش ہوئی موسلا دھار کہ مکہ جل تھل ہو گیا اور بارش ہی بارش ہو گئی۔ اسی پر جناب ابو طالب کا مشہور شعر ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عصمت للاراملی، کہ میرا جو بھتیجا ہے یہ ایسے روشن چہرے والا ہے، یہ ایسا خوبصورت ہے، یہ ایسا نورانی صورت ہے کہ اس کا واسطہ دے کر اس کی برکت سے آسمان سے بادل بھی برسا کرتے ہیں، اور یہ یتیموں کا رکھوالا ہے اور بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہے۔ اس وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جناب ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہوئی۔ مکہ میں ایک طوفانی بارش آئی، ایسی طوفانی بارش آئی کہ مکہ مکرمہ کی عمارت، خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی اور عمارت کو بہت نقصان پہنچا۔ اب اس کو بنانے کے لیے، اس کی مرمت کرنے کے لیے سارے کے سارے لوگ اپنی سعادت سمجھ کر اس کو بنانے میں لگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر مبارک ہے، آپ بھی پتھر اٹھا کے لاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ پر بڑے بڑے پتھر نصب ہیں، وہ اینٹیں نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے پتھر ہیں، تو آپ بھی پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، لیکن آپ چونکہ ابھی 10 سال کے ہیں تو آپ سے وہ بڑے پتھر اٹھانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ آپ
آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھتیجے بڑے پتھر اٹھانے میں اور یوں لے جانے میں تمہیں دشواری ہوتی ہے، اگر تمہیں شوق ہے اور تم نے پتھر اٹھا کے لے کے جانے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی تہبند آپ کے کندھے پہ رکھ دیتا ہوں اور آپ کندھے بھی اٹھا کے لے کے جائیں، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے تہبند کو ہاتھ ڈالا کہ میں اس کو کھول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ، اس وقت ان کو اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا، وہ تو بڑے بڑے لوگ ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، 10 سال کے بچے کی تہبند کو کندھے پہ رکھ دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے جیسی تہبند کو ہاتھ ڈالا اور تہبند ابھی کھلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیخ مار کے گویا آپ پہ غشی سی طاری ہو گئی اور آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا میری ازار، میری تہبند۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر ڈھانپ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی اس وقت مشہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، سفر شام، وہ درپیش آیا۔ جناب ابو طالب نے ارادہ کیا کہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جایا جائے، اور ان کا ارادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا بالکل نہیں تھا، کیونکہ سفر کے اندر تو بڑی مشقت ہوتی ہے، سفر میں کہیں گرمی اور کہیں تھکاوٹ اور کہیں بھوک، یہ ساری کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور تم میں سے جب کسی کو سفر کی ضرورت پیش آئے اور فوراً وہ اپنی حاجت کو پورا کر کے گھر کو واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سفر میں جب تم جاؤ جب تمہاری حاجت پوری ہو جائے فوراً واپس آؤ، کیونکہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، وہاں تھکن بھی ہوتی۔ لہذا ابو طالب کا ارادہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا، لیکن جب وہ بالکل قافلہ تیار ہو گیا، جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر حزن اور پریشانی کے آثار دیکھے رہا نہ گیا کہ میرا بھتیجا مجھ سے علیحدہ رہے گا اور میں اتنے دن اس سے علیحدہ کیسے رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جناب ابو طالب سرداران مکہ کے ساتھ کسی کام سے، قریش مکہ کے ساتھ کسی کام سے ملک شام کی طرف گئے، اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ تو خیر مشہور یہی ہے کہ تجارتی سفر تھا، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب جب وہ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، بصرہ شہر کے پاس جب اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک بہت اس علاقے کا معروف مذہبی پیشوا بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، جس کا نام جرجیس تھا۔ وہ وہاں اپنے صومعہ یعنی اپنے عبادت خانے میں جو اس نے ایک الگ سی غار سی بنائی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کر اکیلا عبادت کرتا رہتا تھا اور لوگ آ کے اس کی خدمت میں دعائیں کرواتے تھے۔ وہ وہاں کا بڑا معتبر آدمی تھا، وہ وہاں ہمیں بہت دیر سے وہاں قیام پذیر تھا اور بزرگ آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، اور وہ وہاں بہت مشہور تھا۔ اس قافلے نے جب وہاں قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، اس سے پہلے بھی کافی دفعہ قریش کے قافلے وہاں سے گزرتے رہے اور وہاں پڑاؤ ڈالتے رہے، کبھی بھی اس بحیرہ راہب نے آ کے نہیں پوچھا، کبھی اس نے آ کے حال احوال نہیں لیا۔ لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو وہ فوراً اپنے صومعہ سے نکلا اور آ کے جتنے بھی مکہ کے لوگ اس قافلے میں شریک تھے ان سب کو آ کے بڑی متجسسانہ نگاہوں کے ساتھ ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا، بہت غور سے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ پہنچا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہی ہیں سب جہانوں کے سردار، یہی ہیں۔
اور رسول رب العالمین یہی ہیں، اللہ ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا۔ قافلے والے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے پاس کتابوں کا علم تھا، اس کے پاس انجیل کا علم تھا، آسمانی کتابوں کا علم تھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کا اس کو بخوبی علم تھا۔ اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے باہر نکلے، گھاٹی سے نیچے اترے، تو میں دیکھ رہا تھا کوئی ایسا درخت نہیں جو سجدہ نہ کر رہا ہو، کوئی ایسا پتھر نہیں جو جھک جھک کے سلام نہ کر رہا ہو، اور ہمیشہ درخت نبی کو سجدہ کیا کرتے ہیں، نبی کو سلام کیا کرتے ہیں، پتھر نبی کو سلام کیا کرتے ہیں۔ لہذا میں سمجھ گیا کہ تمہارے میں کوئی نبی ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور پھر اس نے یہ دیکھ کر واپس چلا گیا اور سارے قافلے والوں کا کھانا تیار کروایا۔ اب جب سارے قافلے والوں کا کھانا تیار ہو کے آ گیا، دسترخوان لگ گئے، لوگ سائے کے اندر بیٹھ گئے، کھانا کھانے کے لیے سارے تیار ہیں، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر مبارک 12 سال ہے وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ انہی کی وجہ سے تو دعوت ہے، قافلے والوں کا وہ جو اونٹ چرانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے کہا وہ آئیں گے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور بادل آپ پہ سایہ کیے ہوئے آ رہے تھے، اور قافلے والوں نے پہلی سایہ دار جگہ پہ سب بیٹھ گئے تھے، اور اس جگہ پہ اور باقی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جگہ ملی آپ وہاں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ بیٹھے ہیں وہ سارے کا سارا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا، اس طرف مائل ہو گیا۔ بحیرہ راہب کہنے لگا دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ رسول رب العالمین ہیں۔ اور پھر وہ قافلے والوں سے کہنے لگا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ان کا ولی یہاں کون ہے؟ ان کا بڑا کون ہے جس کے ساتھ یہ تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے ان کے کفیل، یہ ہیں ان کے بڑے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کو یہاں سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دو، آگے تم جس طرف جا رہے ہو وہ لوگ ان کی تلاش میں ہیں، اور وہ لوگ معاذ اللہ ان کو جانی نقصان پہنچانے کے چکروں میں ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، لہذا ان کو واپس بھیج دو۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ 7 روم کے لوگ وہ اپنی سواریاں بھگاتے ہوئے ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش کے اندر نکلے ہیں، اور وہ کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس مہینے میں جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ ملک شام کے سفر پہ نکلیں گے، لہذا ہم نے ہر طرف بندے بھگائے ہیں کہ جہاں کہیں وہ ملتے ہیں ان کو پکڑ لیں، ان کو پکڑ کے لے آئیں۔ تو اس نے ان سے کہا یار تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس بات کا ارادہ اللہ کر چکا ہو، جن کو اللہ رحمت للعالمین بنا چکا ہو، جن کو اللہ قیامت تک کے لیے نبی مخصوص کر چکا ہو، طے کر چکا ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ارادے، اللہ کے کیے ہوئے ارادے کو بدل سکتے ہو؟ نہیں بدل سکتے، تو پھر تم کیوں ایسی بے وجہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہو؟ جب اللہ نے ان کو بھیج دینا ہے اور ان کو نبی بنا کے ساری انسانیت کی طرف مبعوث کر دینا ہے، پھر تم کیوں ایسی اپنے آپ کو تھکا رہے ہو؟ انہوں نے ان کو سمجھایا، ان 7 کو سمجھ آ گئی، تو فوراً پھر قافلے والوں کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ ان کو آگے نہ بھیجو، کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، لہذا ان کو یہیں سے واپس کر دو۔ 2 آدمیوں کے ساتھ جناب ابو طالب نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس بھیج دیا، اور بحیرہ راہب نے روٹی اور زیتون کا تیل اور کھانے پینے کا سامان زاد راہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی، ایک بڑی مشہور جنگ ہوئی۔ اکثر کتابوں میں 15 سال آپ کی عمر مبارک لکھی ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ جوان تھے، جنگ کرتے تھے، جنگ کرنے کے قابل تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لوگ آپ کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ وہ جنگ اس کو حرب الفجار کہتے ہیں۔
فسق و فجور والی جنگ، فسق و فجور والی جنگ اس لیے کہ وہ ان مہینوں کے اندر ہوئی تھی جن مہینوں کے اندر جنگ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور کفار مکہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ان میں ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس میں جنگ کی، اس لیے اس کو حرب الفجار، فسق و فجور والی جنگ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے۔ پہلے قبیلہ قیس قبیلہ قریش پہ غالب آیا، پھر قبیلہ قریش قبیلہ قیس پہ غالب آیا، پھر آخر ان کے درمیان صلح ہو گئی، اور صلح سے اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جنگ کے اندر اپنے چچاؤں کے اصرار پر کوئی تیر پکڑا کے ان کو دے دیتے تھے، باقی آپ نے اور کوئی شرکت نہیں کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ یہ میری قوم آپس میں دست و گریبان ہے، ایک قبیلہ دوسرے کو اور دوسرا قبیلہ اس قبیلے کو قتل کرنے کے در پہ ہے، ایک دوسرے پہ تیر چلائے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں بہت ہی دل برداشتہ اور بہت پریشانی کے عالم میں تھے، اور آپ کی فکر کی برکت سے اس جنگ کے بعد صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد ایک عظیم معاہدہ پیش آیا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ حلف الفضول، فضول معاہدہ، یہ فضول اردو والا فضول نہیں ہے، اصل میں پچھلے زمانے میں 3 آدمی تھے، ایک کا نام تھا فضل بن عبادہ، ایک کا نام تھا اس کا نام بھی فضل تھا، ایک کا نام تھا فضیل بن حارث، تینوں کے نام فضل تھے۔ ان تینوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا تھا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم نے ظالم کی مدد کبھی نہیں کرنی، اور مظلوم کی ہر حال میں مدد کرنی ہے۔ مظلوم چاہے مکہ کا ہو تو بھی مدد کرنی ہے، مکے سے باہر کا ہو تو بھی مدد کرنی ہے، ظالم مکہ کا بھی ہوگا تو ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا، اور ہم نے ہر حال میں مظلوم کی مدد کرنی ہے، اور ہم نے جنگ بندی رکھنی ہے، اور آپس میں صلح صفائی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ یہ معاہدہ طے پایا تھا کئی عرصے پہلے، اور جب یہ جنگ ہوئی اور اس کے بعد کئی ذہنوں کے اندر یہ خیال آیا کہ جنگ سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، صلح سے مسئلہ حل ہو گیا، اور اتنے بڑے خون خرابے سے اور مستقل خون کے بہنے سے ہم لوگ بچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب اس میں پیش تھے۔ زبیر بن عبد المطلب نے انہوں نے سب کو جمع کیا، اور سرداران کو جمع کر کے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر یہ معاہدہ طے پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اس معاہدے کے وقت جتنے خوش تھے اتنے کبھی خوش نہیں تھے کہ ہماری قوم میں اتفاق ہو رہا ہے، اتحاد ہو رہا ہے، اور لڑائی بند ہو رہی ہے، صلح کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس صلح نامے اور اس معاہدے میں شرکت کرنے کی بجائے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے کہ آپ اس میں شریک نہ ہوں، آپ کو ہم سرخ اونٹ دیتے ہیں، تو بھی میں سرخ اونٹ قبول نہ کرتا، کہ آپ اتنے خوش تھے۔ اور آپ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابھی بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو اب بھی میں سب سے پہلے لبیک کہوں گا، اور ایسے معاہدے میں جو جنگ بندی کا معاہدہ ہو، جو صلح کا معاہدہ ہو، میں اس میں سب سے پہلے شریک ہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اور اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، آپ جیسا پاک باز مکے میں کوئی نہیں تھا، آپ جیسا پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، آپ جیسا دوسرے مریضوں کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ جیسا کسی اور کی خیر خواہی کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ جیسا ہنسمکھ، آپ جیسا مسکرانے والا، آپ جیسا دوسروں کے کام آنے والا، دوسروں کا خیر خواہ کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تجارتی سرگرمیاں شروع کر دی۔ ایک آدمی ہے عبداللہ بن ابی الحمصہ ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا کوئی معاملہ ہوا، اور میرے پاس پیسے کم تھے، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی باقی پیمنٹ لا کے آپ کو دیتا ہوں، ابھی میں واپس آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، اور وہ گھر جا کے بھول گئے
کہتے ہیں 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ وہ ہو صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہاں کھڑا کیا تھا. میں بھاگا ہوا وہاں گیا تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر جانے کے باوجود وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے کچھ نہیں کہا. مجھے بس یہ فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت پہنچائی ہے، تمہاری وجہ سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو اس نے کہا جی میں بھول گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. ایک صاحب ہیں عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین کیا کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لانے کی غرض سے پیش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بڑے معاملات کرتا رہا ہوں اور آپ جیسا سچا میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. آپ کبھی کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے، آپ ہمیشہ بہت ہی صاف ستھری تجارت کیا کرتے تھے، جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا اور جو بتاتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا. ایک دفعہ تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو رہا تھا، آپ نے اس کو کسی چیز کے بارے میں بتایا. اس نے کہا لات و عزا کی قسم اٹھاؤ. فرمایا نہیں میں تو لات و عزا کی قسم نہیں اٹھایا کرتا، میں تو اگر قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو میں صرف اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. اس نے کہا میں نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائیں گے، لات و عزا کی قسم وہ نہیں اٹھائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ وہی ہیں. اور یہ قسم اٹھانا بھی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا حرام ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. لہذا اپنی ماں کی قسم اٹھا، اپنے بچوں کی قسم اٹھا، اپنے باپ کی قسم اٹھا، یہ سب حرام ہے. صرف اللہ کی قسم یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ اور اللہ کی دائمی صفات کی قسم اٹھا سکتے ہیں. اور کسی کی قسم حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی قسم بھی نہیں اٹھا سکتے. قسم، وہ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور حاضر ناظر اور ہمارے ہر معاملات کو پرکھنے والا اور ہر وقت ہمارے ساتھ اور ہر وقت ہمیں دیکھنے والا، ہمارے ساتھ حاضر ناظر کا مطلب ہمیں دیکھنے والا وہ تو صرف اللہ ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا یوں وہ شرک ہے، اس نے شرک کیا. لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خود بھی قسم نہ اٹھائی جائے اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر کی، اور دوسروں کو بھی منع کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے مکہ میں صادق اور امین ہونے کے حوالے سے چرچا ہے. مکے کی بچے کی زبان پر یہی بات ہے، یہ تو بڑی صادق ہیں، ان جیسا تو سچا کوئی نہیں، ان جیسا تو امانت دار کوئی نہیں، ان جیسا تو پاکیزہ اخلاق والا کوئی نہیں، ان جیسا تو دوسروں کا خیر خواہ کوئی نہیں. آپ اس طرح جوان ہوئے کہ پورا مکہ آپ کو انتہائی عظمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے خوش ہو رہے. آپ سب کی آنکھوں کا تارا ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، سب آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، اور آپ کا پورے مکہ کے گھر گھر میں صادق اور امین کا لقب مشہور ہے. یہ اس لقب کی مشہوری کی وجہ سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پتہ لگا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے جن کا نام محمد ہے، اور ان کو صادق اور امین کہتے ہیں، اور وہ بڑے ہی اچھے اخلاق والے ہیں، اور ان جیسا مکہ کی وادی میں ہے ہی کوئی نہیں، ان جیسا سچا کوئی نہیں، ان جیسا امانت دار کوئی نہیں. تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں آپ کے ذریعے سے اپنی تجارت کو آگے بڑھاؤں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا، اور پھر جو ہوا پھر انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے. اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو آپ جیسی پاکیزگی، سچائی، امانت داری ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.